آج ہم آپ کو قبض یعنی کانسٹیپیشن کے مرض کے متعلق بتائیں گے اور اس کا آپ کو علاج بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے علاج کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس قبض کے مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لیں گے، آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو قبض ایک ایسا مرض ہے جس بیماری کی وجہ سے بہت ساری اور امراض جنم لیتی ہیں۔ تو اس بیماری سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قبض کیوں ہوتی ہے، قبض کا مرض کس وجہ سے مریض کو لگتا ہے، اس کی کتنی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مریض کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، قبض ایک انتڑیوں کے متعلقہ مرض ہے، یعنی انتڑیوں کے اندر کوئی نقص آ جاتا ہے، انتڑیاں اپنے تحت پورا کام نہیں کرتی تو تب مریض کو قبض اور قبض کے علاوہ اور کئی سارے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو قبض کے متعلق بتائیں گے۔ ناظرین، قبض انتڑیوں کی حرکات ہوتی ہیں، انتڑیوں کی قوت ہوتی ہے جو انتڑیوں کے اندر کام کرتی ہے، وہ 4 قسموں کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک قوت ماسکہ، یہ ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو فضلات کو اپنے اندر کچھ وقت کے لیے روکے رکھتی ہے۔ جب یہ قوت ماسکہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو تب مریض کو قبض ہو جاتی ہے۔ اگر یہ فطرت کے مطابق رہتی ہے تو تب مریض صحت مندی کی علامت ظاہر کرتا ہے، اور جب یہ زیادہ ہو جاتی ہے، فضلات زیادہ دیر انتڑیوں میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں تو مریض کو قبض کے مرض کا سامنا ہوتا ہے، اور اس قبض کی وجہ سے مریض کو کافی اور امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انتڑیوں کے اندر ایک اور قوت ہوتی ہے جس کو قوت جاذبہ کہتے ہیں۔ یہ جاذبہ قوت اگر زیادہ ہو جائے تو یہ بھی اس فضلات کو روکتی ہے، اور جب یہ روکتی ہے تو تب بھی مریض کو قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انتڑیوں کے اندر ایک طاقت یہ بھی ہوتی ہے جو کہ مریض کے فضلے کو دھکیل کر باہر نکالتی ہے۔ اس طاقت کو قوت دافعہ کہتے ہیں۔ جب یہ قوت دافعہ کمزور ہو جاتی ہے تو انتڑیوں میں فضلات پڑے رہتے ہیں، اور جب یہ فضلات پڑے رہتے ہیں تو تب بھی مریض کو قبض کے مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر مریض کی غذاؤں کے اندر ایسی ٹھوس غذائیں استعمال کی جاتی ہیں، قابض غذائیں استعمال کی جاتی ہیں، خشک غذائیں زیادہ مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں تو تب بھی مریض کو قبض کے مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ اسباب، یہ وجوہات جن کی بنا پر مریض کو قبض کے مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتڑیوں کے اندر اگر خشکی حد درجہ سے بڑھ جاتی ہے تو تب بھی مریض کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے اور امراض جنم لیتے ہیں، جن میں سے ایک مرض بہت عام اور سہر فہرست ہے، وہ پائلز کا ہے، یعنی بواسیر۔ بواسیر کا مرض بھی مریض کو قبض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قبض ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض کو پخانے کی حاجت جلد نہیں ہوتی، یعنی 12 سے 24 گھنٹے میں ایک بار مریض کو ضرور واش روم جانا چاہیے۔ اگر مریض کو اس دورانیے سے زیادہ وقت لگتا ہے تو تب مریض کو یہ بیماری قبض کی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس بیماری میں مریض کو پخانے کی حاجت سخت ہوتی ہے، پخانہ سخت ہوتا ہے، پخانہ بعض اوقات لیڈڑوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، سدوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب مریض کو حاجت ہوتی ہے تو اس کی سختی کے ساتھ مریض کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب یہ قبض ہوتی ہے تو مریض کی
جو مقد کی نسیں ہوتی ہیں، جو ویریکوز باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں، تب ان پر دباؤ پڑتا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے مریض کو بواسیر کے مرض کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض کو یہ جو خون والی بواسیر ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض کو بادی بواسیر جو محکے والی ہوتی ہے جس میں مسے ہوتے ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اس بیماری سے بچنے کے لیے اس بیماری کا مکمل علاج اور اس کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس بیماری سے بچنے کا جو نسخہ ہے وہ میرے سامنے پڑا ہے، لیکن اس کے استعمال مختلف ہیں۔ جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو تب ہم آپ کی بیماری کی وجہ تلاش کریں گے، تشخیص کریں گے کہ آپ کو یہ قبض کا مرض کیوں لگ رہا ہے۔ اس کے مطابق پھر ہم آپ کے لیے ایک اضافی نسخہ کہہ لیں، بدرکہ کہہ لیں، اضافی کوئی غذا کہہ لیں، جو آپ کے لیے ہم سیٹ کریں گے، آپ کو بتائیں گے، جس کے ساتھ اگر آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو مستقل طور پر اس بیماری سے چھٹکارا ملے گا۔ ناظرین، میں آپ کو اس نسخہ کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے اجزاء ڈالے جاتے ہیں اور اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نسخہ مختلف کیفیات میں مختلف طریقوں سے استعمال کروایا جاتا ہے۔ کسی کو ہم یہ دوائی، یہ میڈیسن دودھ کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں، کسی کو ہم پانی کے ساتھ، کسی کو ہم کسی جوشاندے کے ساتھ، اور کسی کو ہم اس کے علاوہ کوئی اور غذائی طریقہ اپنا کر استعمال کر کے مریض کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقہ سے یہ نسخہ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے بچ جائیں گے اور زندگی بھر آپ کو قبض کا مرض نہیں لگے گا، اگر آپ ہماری بتائی ہوئی تراکیب پر، ہماری بتائی ہوئی ہدایات پر، تدابیر پر، ہمارے بتائے ہوئے علاج پر عمل کریں گے تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، اس نسخہ کا پہلا جز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو مگاں کہتے ہیں، یہ مگاں، اس کو فلفل دراز بھی کہتے ہیں، یہ ہم نے اس میں ڈالنی ہے۔ دوسرا اس کا جز یہ فلفل سیاہ ہے، کالی مرچ، ہر شخص اس کو جانتا ہے، یہ ہم نے ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے ریمند ہسارا، یہ ریمند کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، اس کا جو روب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مصبر ایلو ویرا کا یہ ایکسٹریکٹ ہے، تو یہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہم نے نشادر ٹھیکری بھی ڈالنا ہے۔ تو ناظرین، یہ 5 اس نسخہ کے جز ہیں۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ادویات کو پہلے مدبر کریں گے الگ الگ، اور اس کے بعد پھر ہم ان کا صفوف بنائیں گے۔ صفوف بنانے کے بعد پھر ہم اس کے کیپسول یا جو بھی گولیاں وغیرہ بنتی ہیں وہ بنائیں گے، تو تب ہم مریض کو یہ استعمال کرواتے ہیں تو مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ دوائی ایک ایسی دوائی ہے جس کو صرف 24 گھنٹے بعد مریض کو استعمال کروانا پڑتا ہے، جس سے مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو نسخہ بتا دیا ہے، لیکن تشخیص آپ کا کام نہیں، وہ ایک ڈاکٹر کا، ایک معالج کا کام ہے۔ آپ کسی اور معالج سے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اپنی بیماری کی تشخیص کروائیں، اپنی بیماری کی وجوہات پوچھیں اور اس کے مطابق اپنا علاج کروائیں۔ ناظرین، اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہتے ہیں، تشخیص کروانا چاہتے ہیں، تو ہمارا موبائل نمبر آن سکرین موجود ہے، آپ ہم سے بذریعہ کال رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سینٹر کا ایڈریس آن سکرین موجود ہے، آپ ہمارے کلینک پر تشریف لا کر اپنی نبض دکھا کر اپنی تشخیص کروا سکتے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ہر مسئلے کا حل ہوگا، آپ کے ہر مرض کا علاج ہوگا، اگر آپ ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل الصحت 24 سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں، یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں، تو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
آپ کو مل سکے، آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، اگر یہ ہماری ویڈیو الحسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر فیس بک پیج پر دیکھتے ہیں تو اس پیج کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو اس کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ تو اس اپنے معالج کو ہربلسٹ ڈاکٹر حکیم حفیظ الرحمان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔